إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمت بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے خلفاء و تمام اصحاب پر، اور سلام ہو تمام آپ کی نیک امت پر. سامعین اور سامعات، رب العالمین نے روز اول جس وقت ہمارے ماں اور باپ کو زمین پر وہ بھیج رہے تھے، چند آزمائشوں کے بعد ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں ہمارے ماں اور باپ سے، اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. ان کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد جب زمین پر ان کو اتار رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے یہ بات، ان دونوں کو نصیحت کی، بہت عظیم وصیت کی. ان دونوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ وہ ان کی تمام ذریت کے لیے تھی، یعنی ٹوٹل ہیومن بینگز کے لیے. آدم اور حوا سے جتنے انسان پیدا ہوں گے زمین میں قیامت تک، ان سب کے لیے ایک عظیم نصیحت کر کے ان دونوں آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان دونوں سے کہا تھا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ دو ٹوک نصیحتیں اللہ نے، یہ دو ٹوک باتیں ان کو بتائی اور زمین پر اتارا. کیا تھا؟ اے آدم، جب کبھی تمہارے یہاں میرے پاس سے ہدایتیں آئیں گی، تمہاری ذریت میری ان ہدایتوں پر عمل کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو، جو نافرمانی کریں گے میری آیات کی، میری باتوں کی، اور جھٹلا دیں گے میری باتوں کو اور کچھ اور ہی کریں گے، تو وہی لوگ ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ دو ٹوک نصیحتیں کر کے اللہ نے ہمارے باپ ہماری ماں کو زمین پہ بھیجا. ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں. کلیئر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پیچیدہ بات نہیں ہے. قرآن ایسا کلام اللہ نے نازل نہیں کیا ہے جو بہت پیچیدہ ہو
مشکل ترین ہو، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہو، ایسا نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی آدم کی تمام اولاد کو نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہی تو کریں گے لاجیکلی، تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک مرتبہ نہیں، سورۃ القمر میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرائیں، اور یہ بات کی انفارمیشن آپ کو دی ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ تو کوئی ہے تم میں جو نصیحت پکڑے اس سے؟ اور یہی رمضان کا مہینہ اب جب سامنے ہمارے ہیں، جس کی خبر دی سورۃ البقرہ میں، جس میں اس بات کی خبر دی کہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، ہم نے قیامت تک پیدا ہونے والے اب جنات اور انسان دونوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ تو اس عظیم ہدایت نامے کو، جو جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی قیامت تک کے لیے رہبری کرنے والا ہوگا، جنت میں داخلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا اور جہنم میں داخلہ بھی اسی کی بنیاد پر ہوگا، یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ یہ ہم اس مہینے میں اتار رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، والفرقان اس کی شان ہے، اس کی ایک صفت عظیم ہے، اس قرآن کی اسپیشلٹی ہے اس کی، والفرقان۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں ہم نے انسانوں کے لیے نازل کی تھی ان کی ہدایت کے لیے ہی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی تو ہم نے یہ فرق کرنے والا، حق و باطل کو واضح کر دینے والا بنا کر کے اس قرآن کو نازل کیا۔ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے، فرقان۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تم کیا گھڑ دیے، اصل کیا ہے، آسمان سے جو اترا وہ صحیح کیا ہے، تم لوگوں نے کیا گڑبڑ کر دی، ساری چیزیں فرق کر دے گا فرقان۔ تو اس کو کیا کہا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی کہا۔ یہ انسانوں کے لیے مکمل رہبری کرنے والا، جنت تک لے جانے والا، گائیڈ کرتے کرتے ان کو سیدھا راہ بتاتے بتاتے، ھدی للناس، انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور بینات من الہدی، بہت واضح، ایک دم کلیریفیکیشن کے ساتھ ایک بات کو کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دینے والا اس قرآن کو بنایا گیا۔ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے، اس میں یہ عظیم کلام اتارا گیا۔ تو یہاں ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان کی اسپیشلٹی، اس مہینے میں اس کو عظیم کلام کو اتارا۔ دوسرا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی قرآن کی اسپیشلٹی، کہ اس کو فرقان بنایا گیا، اور اس کی ایک اور خصوصیت کہ یہ بہت کلیئر، ایک دم واضح کر کے اتارا گیا ہے کہ کسی کو نہ سمجھ میں آئے ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، بہت سہل کر کے بیان کیا گیا تاکہ ہر کوئی سمجھ لے، آدم کا بیٹا اور بیٹی۔ تو یہ ہے یہ قرآن۔ اب جب یہ نازل کیا گیا ہے پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو وہی بات ہمارے ماں اور باپ سے شروع میں کہی گئی، ہم جب تمہارے پاس ہمارا کلام بھیجیں گے، ہماری ہدایتیں بھیجیں گے، تو جو کوئی بھی اس کی پیروی کریں گے، ہماری ہدایتوں کی اتباع کریں گے۔ اب اس میں رنگ، نسل، ملک، زبان معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا سے کہا گیا ہے، اور ان کی جنریشن میں، ان کی اولاد میں کئی رنگ کے پیدا ہوں گے، کئی زبانوں کے پیدا ہوں گے، کئی زمین کے کئی حصوں میں پیدا ہوں گے، بے شمار پیدا ہوں گے، کھربوں کی تعداد میں پیدا ہوں گے، انگنت پیدا ہوں گے، مختلف پیدا ہوں گے۔ سب کو یہ قرآن سمجھاتا ہے۔ تو یہاں رنگ، نسل کا کوئی بھید بھاؤ، اونچ نیچ، چھوت اچھوت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جو بھی فمن تبع ہدایا، جو بھی اتباع کرے گا میری ہدایتوں کی، چاہے وہ حبش کا کالا بلال ہو، چاہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ بچپن سے اٹھنے بیٹھنے والا ابو بکر ہو، فرق نہیں پڑتا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اتباع کرے گا، اگرچہ کہ غلام عمار ہو، یہ سرداروں کا بیٹا عمر ابن خطاب ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مثالیں دے رہا ہوں۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کا بیٹا، خطاب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو عمر، تمہارے بنو ہاشم میں سے سردار ہو حمزہ، یا ادنا غلام ہو بلال حبشی، یا پھر عمار بن یاسر، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
یا عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہی کیوں نہ ہو، جو اتباع کرے گا، جو پیروی کرے گا میری ہدایتوں کی. اور محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ تو شروع سے ہے، آدم کی اولاد سے، نوح کی امت میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہو، موسیٰ کی امت میں ہو، عیسیٰ کی امت میں ہو، جو بھی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اتباع کریں گے میری ہدایتوں کی، کوئی خوف کوئی غم ان پر نہیں ہوگا. یہ قیامت تک کے لیے، شروع سے لے کے آخر تک کے لیے اللہ نے ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک ضابطہ بیان کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کر دیا کہ ومن کفر، جو کفر کریں گے، وہ کذب، اور جو تکذیب کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کفر کریں گے اور کذبوا بآیاتنا، میری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ ابد کے لیے جہنم رسید کر دیے جائیں گے، واصل جہنم ہوں گے. دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن جب ججمنٹ ہوگا تو ہم کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہوں گے. جب ججمنٹ کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تم سب کو کھڑے کریں گے، حساب ہوگا. اس وقت اگر تم کو دوزخ میں پھینکا جا رہا منہ کے بل گھسیٹ کے، ہم کو بلیم کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا تمہارا، کیونکہ ہم نے دو ٹوک انداز میں ہر بات تم کو بتا دی تھی. ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو یہ جو خبریں ہیں، قرآن جو آپ کو انفارمیشن کرتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ تمہاری ماں آدم کو ہی یہ بول کے ہم بھیجے تھے دنیا میں، کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نا. اور ہمارے کان پہ جو نہیں رنگتی، ہم اس قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم فارمیلٹی کرتے ہیں، ایک ڈرامہ چلتا رہتا ہے ہمارے پاس، قرآن کی محبت کا بلند بانگ دعوے ہوتے رہتے ہیں. بڑی محبت قرآن سے ہے، ہم سب کو ہے، بہت محبت ہے قرآن سے. قرآن کے خلاف ابھی کچھ حرکت ہو جائے تو ہم احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں پہ نکل جائیں گے، دھوم دھڑاکہ ہوگا کہ ہمارے قرآن کے خلاف لوگ یہ بول رہے ہیں، لوگ ایسا بول رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں. تکلیف ہوگی، تکلیف کا اظہار کریں گے. لیکن کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ جو کہا جا رہا ہے اس پہ کان پہ جو نہیں رینگتی ہے، کرنے تیار نہیں ہے، کچھ بھی کرنے تیار نہیں ہے اس میں سے. اس کی اتباع، اس کی پیروی کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہم لوگ. اور بلند مانگ دعوے اس کی محبت کے. ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے. استقبال رمضان کے جلسے منعقد کیے جائیں گے، عظمت قرآن کی تقریریں ہوں گی بڑی بڑی، قرآن کی عظمت، بہت باتیں ہوں گی اس پر. قرآن کی عظمت کو آپ کے بیان کرنے سے یا آپ کے بیان نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس کی عظمت جو ہے وہ ہے، نہ وہ گھٹے گی نہ آپ کے بڑھانے سے بڑھے گی. وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ مقرر ہے، اللہ نے مقرر کر دی. آپ کے بولنے سے، آپ کے کم کرنے سے کم ہونے والی نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے، آپ خود کو بچائیے. میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں قرآن کو بڑا کروں یا چھوٹا کروں. میری اوقات یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں کیا کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. میرا کام یہ ہے. ہاں، محبت کے چلتے ہوئے میں اس کی عظمت کو بیان کروں گا، میرے دل روح سے نکلے گی تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو محبت کا اظہار ہے. لیکن عمل کرتے ہوئے بولوں گا تب اثر ہوگا. لیکن اس پر اتباع کیے بغیر، اس کی اتباع کیے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر بلند بانگ دعوے جھاڑتے چلے جاؤں، اس سے کیا بنے گا؟ لوگ تو سن کے واہ واہ کر دیں گے میری، کیا بڑا اچھا بولے ہیں مول صاحب، لیکن میرا اپنا کیا ہوگا؟ تو ہر ایک کا یہ حال ہے نا بھائی، ہر طبقے کا، ہر جماعت کا، ہر مذہب کا یہی حال ہوگا نا. بلند بانگ دعوے کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تو یہ پوچھے گا کہ تم نے عمل کتنا کیا ہے. آپ وہاں بولیں گے کھڑے ہو کر کے، نہیں میں نے آپ کے کلام کی بہت خدمت کی، بہت پکارا اس کے بارے میں، بہت اس کی عظمتوں کو بیان کیا، تو اللہ بولیں گے اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تم نے اتباع کی کہ نہیں کی؟ بابا وہ رکھو یا پہلے ہی بول کے تمہارے باپ کو بھیجا گیا تھا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیا کرے پھر تم؟ جی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جیسے کچھ الفاظ کو رٹ لینا، جلسوں کے لیے استعمال کرنا،
ڈائس پہ چڑھنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دینا، ان جملوں کے ذریعے سے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ولی اللہ کے بارے میں بولتے ہیں تو جاؤ ولی اللہ کی خبروں پہ نیاز کرو۔ ارے دیوانو، روز اول تمہارے باپ اور ماں کو نصیحت کی گئی کہ تمہارے لیے بھی بولا گیا ہے وہ جملہ، صرف ولی اللہ کے لیے نہیں۔ ولی اللہ تو وہی ہے آدم کی اولاد میں سے، ہوا کی اولاد میں سے، جو اس قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہی ولی اللہ ہے، انہی کو ولی اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء وہی ہے، وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہی ہے وہ آدم کی اولاد میں سے، وہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو اولیاء اللہ کہا گیا، انہی کے لیے خوف اور غم نہیں ہے، اسی کی بشارت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور آپ ایک پرٹیکولر ایک الگ مخصوص مخلوق بنا دیے ان کو اپنا بت بنا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ قرآن کو نہ سمجھنے کے نتائج کتنے برے نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھا اب رہی بات آج جو میرا موضوع ہے، تاریخ قرآن کا انجام، تو اب میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ دیکھیے اس وقت زمین پر کل انسان جو ایگزسٹ کرتے ہیں قریب 700 کروڑ یا 800 کروڑ، ٹھیک ہے؟ کل ہیومن بینگز، ٹوٹل ہیومن بینگز جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ہے زمین پر، جن کی تعداد پورے انسانوں کی تو 700-800 کروڑ کی تعداد زمین کے گولے پر ہے، جس میں سے مسلمانوں کو الگ کاؤنٹ کر دیا جائے تو 200 کروڑ 250 کروڑ مسلمان۔ جی تو یہ 200-250 کروڑ مسلمانوں میں کیسا ڈیفائن کروں کہ کون تاریخ قرآن ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں بہت مٹھی بھر طبقہ ہے جو قرآن کی اتباع میں لگا ہوا ہے، اکثریت کثیر تعداد تاریخ قرآن کی ہے۔ تاریخ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو ترک کر دینا، یعنی اس کے احکام ترک کر دینا، اس کو فراموش کر دینا، اس کو بھلا دینا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ سب تاریخ قرآن میں شامل ہے۔ صرف اس کا انکار کر دینا ہی ترک نہیں ہے۔ ترک قرآن کا مطلب صرف اور صرف اس کا انکار کر کے اس کو نہ ماننے کا دعویٰ کرنا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، یہی نہیں ہے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے، ریجیکٹ کر دینا، اس سے کفر کرنا، اس کا انکار کر دینا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن محض وہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی عمل، ہماری طرز زندگی بھی اس میں شامل ہے۔ ہم جو ماننے کے دعوے دار ہوتے ہوئے جو ہم اس کو ترک کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل نہ کریں تو یہ ترک نہیں ہے، چھوڑ دینا نہیں۔ تاریخ قرآن تو یہ بھی۔ کن کن کو کہا جائے؟ کون کون تاریخ قرآن ہے؟ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ اب جب میں ممبر سے ایسی باتیں ذرا سا اشارے کر دیتا ہوں تو ہی چھپتا ہوں لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں چھپتا ہوں بھئی، یہ بات حقیقت میرے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے نا۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں پر، ارے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے، اگر میں بھی ترک کر رہا ہوں تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پرٹیکولر کسی کے لیے بول رہا ہوں، یہ تو عام و خاص بات ہے۔ جو ترک کرے گا وہ تاریخ ہوگا، چھوٹے والا ہوگا۔ تو پھر انجام کیا ہوگا ہمارا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارے پاس چند لوگ، احمق لوگ بھی نہیں بول سکتا میں ان کو، غدار بولوں تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، ہم کو غدار بولا تو بولوں تو کیا بولوں، میرے پاس تو الفاظ مجھے سوچتے نہیں ہیں، کیا نام دوں میں ان کو؟ جو ڈائسوں پر چڑھتے ہیں، ممبروں پر چڑھتے ہیں، محرابوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شملے بنتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، جھبے خبے پہنتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، میں ان کو کیا نام دوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ان میں سے لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرنے والے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم کو رسول اللہ سے محبت ہونی ضروری ہے، اگر تم محمد رسول اللہ سے والہانہ بے پناہ محبت رکھتے ہو تو تمہاری سفارش رسول اللہ کر لیں گے، تمہارا بال بھی باقی ہونے والا نہیں ہے۔ اب تم جو چاہتے کرو، اور وہ اس لیے کرواتے ان سے جو چاہے کرو کیونکہ وہ جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں جو بازاروں میں تجارت کر رہے ہیں، بڑی بڑی دکانیں چلا رہے ہیں، کپڑے کی دکان کو چلا رہا ہے، سونے چاندی کی دکان کو چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے،
تو اب وہ ان کو آزاد اس لیے چھوڑتے ہیں کہ تم حلال و حرام اگر دیکھو گے تو تمہاری کمائی کم ہو جائے گی. جی تم بہت زیادہ نہیں کماؤ گے تو ہمارے کو نذرانے لا کے بہت زیادہ کہاں سے دو گے؟ جی تو مریدوں کا کام یہ ہے، تو تم جو ہے عوام الناس ہو، تم لوگ تم جو چاہے کرو، تم کو حلال و حرام دیکھنے کی زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے دور رہو. وہ تمہارا کام نہیں، وہ کام ہمارا ہے. ہم تمہارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم تمہاری پیشوائی کریں گے، قیامت کے دن بھی پیشوائی کریں گے، اور ہم سب کی پیشوائی محمد رسول اللہ کریں گے. اس طرح ہم سب چھوٹ جانے والے ہیں. وہ ورغلاتے ہیں، آپ کو باور کراتے ہیں کہ اس طرح ہم سب چھوٹ جانے والے ہیں. تو تم ہمارا دامن پکڑے رہو، تم مرشد کے ساتھ رہو جڑے ہوئے، تو قیامت کے دن سلسلہ چلے گا ہمارا. تم ہمارا دامن پکڑے ہوئے، ہم جو ہے پیچھے والوں کا دامن پکڑے ہوئے، ہم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑے ہوئے، یا پھر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پکڑے ہوئے، عبد القادر کا دامن پکڑے ہوئے. اس طرح سلسلہ رسول اللہ تک جا رہا ہے، اور ہم سب چھوٹنے والے ہیں قیامت کے دن. تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، تم حرام حلال مت دیکھو، تم کماؤ، حرام خوری کرو، بدماشیاں کرو، لوٹو، کھسوٹ مچاؤ، جو کرنا ہے کرو. اس کے بعد لا کے تم ہمارے پاس نذرانے ڈالو تاکہ ہم تمہارے کام آئے قیامت کے دن. یہ ہے پورا کانسیپٹ جو انہوں نے بنایا ہے. یہ قرآن کے خلاف ایک کانسیپٹ بنایا گیا، اللہ کی باتوں کے خلاف، اللہ کی ہدایت کے خلاف ایک زبردست نظام کھڑا کر دیا انہوں نے، ایک سسٹم کھڑا کر دیا، دیو ہائیکل سسٹم کھڑا کر دیا جس کو دھکا دینا بھی مشکل ہو گیا. اتنا بڑا، اتنا طاقتور سسٹم انہوں نے کھڑا کر دیا اللہ کے خلاف. جی کیا حقیقت میں یہی ہے؟ تو سورہ فرقان میں رب العالمین خبر دیتے ہیں، آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. سورۃ الفرقان کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ وقال الرسول، قیامت کا دن ہوگا، عدالت لگے گی، ہماری کچہری لگ جائے گی، سب جنات انسان حساب کے لیے کھڑے کر لیے جائیں گے. اس دن یہ محمد ہمارے نبی، ہمارے حبیب، ہمارے محبوب کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربی، میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. کیا کہیں گے محمد رسول اللہ؟ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. میرے رب، میرے موجد، میرے پیدا کرنے والے، میرے ربا، یہی ہے میری قوم، میرے نام لینے والے، میرے لوگ، مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ. ان میں میرے رشتہ دار بھی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ میرا ابو بولا چچا ہے، یہ ابو جہل ہے. جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرے ہے، یہ میرا نام لینے والے لوگ تھے، یہ عوام الناس میں سے یہ میرا نام لیتے تھے، یہ میری طرف نسبتیں کرتے تھے. ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. انہوں نے میرے بعد قرآن چھوڑ دیا، انہوں نے میرے لائے ہوئے کلام کو یہ اختیار نہیں کیا پروردگار، انہوں نے میرے کلام کو، میرے قرآن کو چھوڑ دیا. پکڑ لیجیے، کمپلین ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں سفارش کریں گے محمد رسول اللہ، یہاں آپ کے خلاف محمد رسول اللہ کمپلین کریں گے، آپ کی شکایت کی جائے گی کہ آپ نے غداری کی ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. رسول اللہ تکلیف سے دو چار ہو رہے تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، بے شمار تکلیف میں تھے، بخار بھٹی کی جیسا تپ رہا تھا جسم، پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک کو پانی سے ٹھنڈا کر رہے تھے. مرض الموت، آخری جتنی تکلیف رسول اللہ نے اٹھائی ہے سب اپنے اوپر لی ہے، موت کی تکلیفوں کو رسول اللہ نے. ابھی اس میں بڑی حکمتیں ہیں رسول اللہ کی طرف سے، واللہ عالم وہ کیا راز ہے، اللہ ہی جانتے وہ راز. تو خیر اس تکلیف کے دور میں آپ کچھ نصیحتیں بھی کر رہے تھے، امت کی خیر خواہی، اس میں بھی اتنی تکلیف میں بھی اپنی امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، تڑپ رہے اپنی امت کے لیے، نصیحتیں کر رہے ہیں، نماز کی تاکید کر رہے ہیں، اپنے ماتحت غلاموں کی کنیزوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید، کیونکہ اندیشے ہیں کہ اس کے خلاف لوگ کریں گے، لوگ بیویوں پر ظلم کریں گے، شاید میرے امت کے لوگ اپنے ماتحت غلاموں کنیزوں کو کمتر جان کے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے، شاید نماز کی لاپرواہی کریں گے، شاید میرے امت کے لوگ اندیشے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو بچانا چاہ رہے ہیں، اس وقت بھی تاکیدیں کر رہے ہیں، اور کچھ کام حکومت کے خلافت کے بھی نصیحتیں کرنا چاہتے ہوں گے، واللہ عالم. تو آپ کچھ خلم اور سیاہی لانے کے لیے بول رہے ہیں، جس کو لے کر کے آج یہ شیعہ حضرات بہت آویلا مچاتے ہیں نا،
اسی بات کو لے کے مچاتے ہیں. انٹینشن تم جو بیان کر رہے ہو وہ ہونا ضروری نہیں ہے. بدبخت اپنے آخرت تباہ کرتے ہیں ایسے لوگ جو ریمارکس کرتے ہیں. تو سیدنا عمر کا انٹینشن کیا اس وقت؟ عمر ابن خطاب کا اس کا کیا کہتے جانتے ہیں تکلیف میں؟ رسول اللہ اتنی مشقت میں ہے، آپ آلریڈی ہے، تکلیف میں آلریڈی ہے، بخار کی تپ رہے ہیں، بے چین ہے، اور آپ ہماری فکر میں پھر تڑپ رہے ہیں اور زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں. آپ کو جو لکھنے کے لیے قلم منگا رہے ہیں تکلف میں پڑ رہے ہیں. حسبنا کتاب اللہ. کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ حسبنا کتاب اللہ. رسول اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی رہے گی، ہم اس سے ایک انچ بھی ہلنے والے نہیں رہیں گے. تو رسول اللہ نے جب یہ بات سنی عمر کی زبان سے، حسبنا کتاب اللہ، ایک دم اطمینان میں آ گئے. کیا مطلب تھا اس کا؟ الحمدللہ میری امت سمجھ گئی بات کو. کتاب اللہ پکڑے رہیں گے، بس کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ جو کہہ رہا ہے عمر، یہی تو چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اطمینان میں آ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تعمر کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی یہ سمجھ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا کی تھی. الذین آتیناہم الکتاب، جو اللہ فرما رہے سورہ بقرہ میں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت ہی نہیں کرتے محض منتروں کی طرح پڑھتے بیٹھ گئے. نہیں، حق تلاوتی ہی، وہ اس کی تلاوت کے حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں. کیا فرما رہے اللہ؟ وہ اس کتاب کے حق، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، محض منتر کی طرح دھارمک ایک کتابچہ بنا کے اس کو نہیں بیٹھ گئے. اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کا. اس کا حق کیا ہے؟ بہت ڈیپتھ ہے اس کی حق میں، بہت ڈیپتھ. ہاں، اورلی تلاوت کرنا اس پر بھی اجر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، یہ عظیم اللہ کا کلام ہے، یہ تو عظیم کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے تو ایک ایک حروف پر ثواب ہے. جی، اس کے تو ایک ایک حروف پر ثواب ہے. اور کتنا ثواب ہے؟ ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ہیں اس کے، ایک ایک حروف پر. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ الف لام میم ایک حروف ہے. نہیں، الف لام میم ایک حروف نہیں ہے. الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے. یہ 3 حروف ہے. الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے 30 نیکیوں کا مالک بنتا ہے. وہ لایا نہیں اور بیکار تو نہیں، لیکن مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ تم سے یہی کراتے بٹھا دے. تم کو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، سورۃ الاعراف پڑھیے، شروعات میں کہہ دیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کی اتباع کرو اس کی. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور خبردار یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے نازل کردہ کے سوا اس کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے اولیاء بنا کر کے، اپنے اپنے پیشوا بنا کر کے، اپنے اپنے بزرگ بنا کر کے ان کی اتباع مت کرو. قلیلا ما تذکرون، مگر تم میں بہت تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اس بات پر. یہ اللہ فرما رہے ہیں. تو اتباع کروانا چاہتے ہیں، اصل حق اتباع کرنا ہے. اگر یہ چھوڑو گے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہاں بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 131 میں، کہ جو کفر کریں گے اس سے، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ہم الخاسرون، جو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے. ابد کا خسارہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. جی، سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جی، جو میرے ذکر سے، میرے اس نازل کردہ کلام سے، میرے احکامات سے روگردانی کریں گے، اس کو بھلا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. اب زندگی تنگ سے مراد لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ تو کھا رہے پی رہے عیش کر رہے ہیں. یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ رسول اللہ اس کو واضح کر دیے تھے ایک مقام پر.
رسول اللہ اپنے صحابہ کو بولے تم دنیا، اس کی نعمتیں، اس کی عیش و عشرت کو اگر کوئی چیز سمجھ رہے ہو تو سن لو، پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ رسول اللہ فرمائے صحابہ، اگر مچھر کے پر کے جتنی بھی کوئی اہمیت دنیا کی اگر اللہ کے پاس ہوتی تو اللہ کفر کرنے والے نافرمانوں کو ایک لقمہ بھی نہیں دیتے کھانے کے لیے۔ اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ خوب روزی ان کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ کھاؤ، جس طرح کتوں کے سامنے کھانا ڈال دیا جاتا ہے، جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ حساب کا دن آئے گا، باقی ہے جب دیکھیں گے۔ تو معیشتاً زن کا کیا ہے؟ بے چین زندگی تمہاری، مضطرب بے سکون زندگی، اطمینان سکون وابستہ ہے صرف اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور بے کلی اور بے کسی ہے جو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، کبھی سکھ سے رہ نہیں سکتے۔ جی دولت بہت ہوگی، نرم گدے ہوں گے، نیند خریدے گا پیسہ دے کر کے؟ جی نعمتیں فریج میں بھری ہوگی، کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر بولا کھایا تو مر جاتا۔ پیڑ بھر کے اولاد پیدا کرا، وہی اولاد خون کے آنسو رلا رہی ہے، باپ کے گردن پر پیر رکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو تنگ، بد سے بدتر بنا دے گا، بے سکونی اور بے خلی تجھے زندگی بھر کے لیے تیرے لیے چپٹا دیں گے۔ تم نے اللہ کو بھلایا، یہ ہوگا۔ وَنُحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے تو اندھا بنا کے اٹھائے جاؤ گے، بے نور بے بصیرت بنا کر کے اٹھائے جاؤ گے، پکار پکار کے چیخ چیخ کے واویلا کرو گے، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھائے، قد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ قال کہے گا پروردگار عالم کذالک اتتک آیاتنا ونسیتها کذالک اليوم تنسیٰ، ایسے ہی اور اسی لیے کہ تو نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا تھا، ہماری آیات بھلا دی تھی، ہمارے احکام بھلا دیے تھے، تجھے ہمارے نور سے کوئی تعلق نہیں تھا دنیا میں، جو نور ہم نے تیرے لیے نازل کیا تھا قرآن، تجھے اس سے سروکار نہیں تھا، تو بے نوری کو پسند کرتا تھا۔ آج تجھے بصیرت کی کیا حاجت؟ آج ہم تجھے بھلا دیے اور سخت ترین عذابوں میں پھینکا جائے گا اٹھا کر کے، ابدی عذابوں میں یہ انجام ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہم خزی فی الدنیا والآخرہ، یہ بات یاد رکھ لو قرآن کی، دنیا میں بھی ان کے لیے بد سے بدتر ان کے انجام ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے انجام برے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے زمین پر نظریں دوڑاؤ، اپنی گد دیکھ لو زمین پر کیا ہو رہی ہے، اپنے بارے میں گریبانوں میں جھانکو، کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ہاں ایک ٹرین میں آئے لوگ ہم کو مار کے چلے گئے، روٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا حلیہ دیکھ کے ہمارے۔ مجھے ایک بات بولو، تمہارا ایمان کیا ہے؟ کائنات میں کوئی امر بھی اس کی مشیت کے بغیر ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک پتا بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں لے سکتا ہے جب تک وہ نہ چاہے۔ اور تمہارا ایمان کیا ہے؟ کیا وہ عرش پر بیٹھے بیٹھے وہ سو جاتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے؟ جی لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ ہر جگہ تم کو دیکھتا ہے۔ هو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، وہ تمہارے ساتھ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کے علم کے اعتبار سے، اور وہ تم پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو تم کو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تم کو کوئی مار کے چلے گیا؟ اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، مگر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو سنو،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان کو ڈرنا چاہیے جو میرے بھیجے ہوئے احکامات کی، جو میرا نبی لے کے آیا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس احکامات کی، کیا ہوگا؟ ان کو فتنوں سے دوچار کر دیا جائے گا، دردناک عذابوں سے دوچار کر دیا جائے گا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فتنوں میں ڈال دیا جائے گا، بڑے بڑے فتنوں میں ڈال دیا جائے گا اور عذابوں سے دوچار کیا جائے گا ان کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں ہمارے، جو مخالفت پر اڑے ہمارے احکام پر۔ سوچ لو کیا ہوگا، یہ اللہ کی باتیں بندر بھب کی نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، وقت بہت لے لیا ہوں آپ کا، پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقبال کہتا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر۔ 100 برس پہلے کا آدمی ہے، اس وقت کا آبزرویشن ہے اس کا، جب وہ تجربہ رکھتا ہے لوگوں کا۔ اب تو حالات بد سے بدتر ہو گئے 100 سال کے بعد۔ اس وقت کہہ رہا ہے وہ معزز سے زمانے میں، صحابہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم اپنے وقت کے لوگوں کو کہہ رہا ہے تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر۔ اب کیا ہوگا؟ کس کو دوش دے رہے ہو؟ کس کو بلیم کرو گے؟ جی کس کو لگاؤ گے الزام؟ خود کے نفس کو لگاؤ، خود کے اعمال کو لگاؤ، خود تم ہو ذمہ دار۔ اگر تم اللہ کے غلام بن جاتے تو تمہارے لیے آسمان سے مددیں اترتی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔